بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ چہارم میں ہے اور چوتھے مرحلے کی چھٹی فصل کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ فصل سادس معانی امکان کے بارے میں ہے کہ مرحوم علامہ نے یہاں پر امکان کے مختلف معانی اور اطلاقات کو ذکر کیا ہے کہ مجموعاً امکان کے 6 اطلاق ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں امکان ذاتی یعنی سلب الضرورتین، ایک مرتبہ کہتے ہیں امکان یعنی امکان عام، سلب ضرورت جانب مخالف، جانب مخالف ضروری نہیں ہے، یہ امکان عام۔ امکان اخص کہ جس کے اندر ضرورت ذاتیہ، وصفیہ اور وقتیہ کو سلب کیا جائے۔ اسی طریقے سے امکان استقبالی کہ امکان استقبالی سے مراد یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہاں پر ضرورت بشرط محمول بھی مسلوب ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جس کو ہم امکان وقوعی کہتے ہیں، امکان وقوعی یعنی جس کے فرض وقوع سے محال لازم نہ آئے۔ ان 5 معانی کے بارے میں گزشتہ جلسے میں عرض ہوا۔ ایک امکان کا اطلاق اور امکان کا ایک اور معنی بھی ہے کہ جس کو ہم لوگ امکان استعدادی کہتے ہیں۔ اچھا، اس امکان استعدادی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کو سمجھا جائے۔ امکان استعدادی کی جیسے ہی بات آپ کرتے ہیں تو کچھ اصطلاحات آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک مستعد، دوسری چیز مستعد لہ، تیسری چیز استعداد، چوتھی چیز قوت، پانچویں چیز کیف استعدادی، اور چھٹی چیز امکان استعدادی اور مادہ۔ ان اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان اصطلاحات کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس مثال پر غور کریں، انشاءاللہ یہ اصطلاحات واضح ہو جائیں گی۔ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے آغاز کا مرحلہ ایک لحاظ سے نطفہ ہے۔ اس نطفے سے حرکت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان بن جاتا ہے۔ اب آئیں ذرا اس نطفے کو مد نظر رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نطفہ ہے بعد میں انسان بنتا ہے، تو اس نطفے کو کہتے ہیں مستعد، درست ہے؟ اور جو انسان ہے وہ ہے مستعد لہ۔ اور اس نطفے کے اندر یہ جو کیفیت ہے کہ یہ انسان بن سکتا ہے، اس کو استعداد بھی کہتے ہیں، قوت بھی کہتے ہیں، کیف استعدادی بھی کہتے ہیں۔ بس یہ جتنی بھی اصطلاحات آپ کے سامنے ہم عرض کر رہے تھے، مستعد وہ کہ جس میں استعداد ہے، مستعد لہ یعنی جس کی استعداد ہے، اور وہ خود کیفیت، اس کا نام قوت بھی ہے، استعداد بھی ہے،
اور کیف استعدادی بھی ہے. یہ چند اصطلاحات. اچھا، امکان استعدادی کیا ہے؟ دیکھیں، امکان استعدادی وہی استعداد، قوت یا کیف استعدادی ہے جب اس کو مستعدن لہ کی نسبت سے دیکھا جائے. یعنی نطفے کے اندر انسان کے لیے امکان استعدادی ہے، اور اسی استعداد کو اگر مستعد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو ہم کہیں گے استعداد، کیف استعدادی یا قوا. مطلب میرے خیال میں روشن ہو گیا ہوگا. خود پس امکان استعدادی یعنی کیا؟ امکان استعدادی یعنی وہی استعداد، یعنی وہی کیف استعدادی، وہی قوت جب اس کو مستعدن لہ کی نسبت سے دیکھا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں امکان استعدادی. اچھا، چھٹے مرحلے میں ہم تفصیل سے مادے اور صورت کے بارے میں گفتگو کریں گے. وہاں پر بیان کریں گے کہ یہ جتنی بھی انواع مادیہ ہیں، ان انواع مادیہ کے اندر ایک مادہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مادہ اولا. مثلا جیسے آپ پانی دیکھ رہے ہیں تو اس پانی کے اندر ایک صورت مائیہ ہے، یا بلکہ اس سے بھی پہلے ایک صورت جسمیہ ہے، اور صورت جسمیہ کے ساتھ ایک مادہ اولا ہے کہ جس کو ہم لوگ ہیولا کہتے ہیں. یہ مادہ اولا جو استعداد محض ہے، قوہ محض ہے، کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، جو اس کیف استعدادی کے لیے در حقیقت موضوع ہے. ہم نے نطفے کے مورد میں کہا کہ نطفہ مستعد ہے، لیکن چھٹے مرحلے میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ حقیقت میں مستعد واقعی اور حقیقی مستعد وہ مادہ اولا ہے، ہیولا ہے، کہ جو اس کیف استعدادی کے لیے موضوع واقع ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہیولا اولا. لیکن یہ صورت جسمیہ اور مادہ اولا دونوں مل کر صورت مائیہ کے لیے مادہ ثانیہ بنتے ہیں، کہ انشاءاللہ تفصیلات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چھٹے مرحلے میں آئیں گی. یہ صورت جسمیہ اور مادہ اولا دونوں مل کر صورت مائیہ کے لیے کیا بنتے ہیں؟ مادہ ثانیہ. اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ چلتے ہیں. وثانیہما، آخر میں مرحوم علامہ نے کہا نا کہ وقد یستعمل الامکان بمعنیین آخرین، تو ان میں سے ایک معنی امکان وقوعی تھا اور دوسرا معنی امکان استعدادی ہے. وَهُوَ كَمَا ذَكَرُوهُ، فرماتے ہیں امکان استعدادی جیسے کہ حکماء نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس الاستعداد، خود استعداد ہے. امکان استعدادی اور استعداد ذاتاً ایک چیز ہے. ہوا نفس الاستعداد ذاتاً ایک چیز ہے، البتہ وغیرہ اعتباراً، اعتباری لحاظ سے امکان استعدادی اور خود استعداد میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ وہ یہی فرق ہے کہ اگر مستعد کی نسبت سے دیکھا جائے، نطفے کی نسبت سے دیکھا جائے تو استعداد کہلائے گا، اور مستعدن لہ کی نسبت سے دیکھا جائے یعنی انسان کی نسبت سے کہ جو نطفہ بعد میں انسان بنے گا، مستعدن لہ کی نسبت سے دیکھا جائے تو اس کو امکان استعدادی کہتے ہیں. فَإِنَّ تَحَيُّعَ الشَّيْءِ لِأَنْ يَصِيرَ شَيْئًا آخَرَ لَهُ نِسْبَةٌ إِلَى الشَّيْءِ الْمُسْتَعِدِّ وَنِسْبَةٌ إِلَى الشَّيْءِ الْمُسْتَعَدِّ لَهُ. فرماتے ہیں کہ ایک شے کی آمادگی کہ وہ دوسری چیز بن جائے، یہ جو آمادگی ہے کہ ایک شے کے اندر آمادگی ہے کہ دوسری شے بن جائے،
نطفے میں آمادگی ہے کہ انسان بنے. یہ فرماتے اس شے کی لہو نسبت الی شیء المستعد، اس کی ایک نسبت خود مستعد کی طرف ہے، یعنی یہاں پر نطفے کی طرف، ونسبت الی الشیء المستعد لا، اور اس کی ایک نسبت مستعد لا یعنی انسان کی نسبت سے ہے. فباعتبار الاول یسمى استعداداً، آغا مستعد کی نسبت سے اگر اس کو دیکھا جائے اس کو استعداد کہیں گے. آغا اسی اعتبار سے اس کو قوت بھی کہتے ہیں، اسی اعتبار سے اس کو کیف استعدادی بھی کہتے ہیں، تینوں نام ایک چیز کے. فیقال مثلا النطفة لها استعداد ان تصیر انسانا، کہ نطفے کے لیے استعداد ہے کہ وہ انسان بن جائے. عرض کیا کہ یہ نظر بدوی میں ہم نطفے کو مستعد کہہ رہے ہیں، وگرنہ حقیقت میں جیسے کہ چھٹے مرحلے میں آئے گا مستعد حقیقی نطفہ نہیں بلکہ وہ مادہ اولا ہے، حیولہ اولا ہے جو نطفے کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال علامہ نے ظاہر کو ابتدا کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الحال ایسے کہا ہے. وبالاعتبار الثانی، جو اس کی مستعد لا کی طرف نسبت ہے، یسمى الامکان الاستعدادی، اس کو امکان استعدادی کہتے ہیں. فیقال الانسان یمکن ان یوجد فی النطفہ، اگر انسان امکان استعدادی رکھتا ہے کہ نطفے میں موجود ہو. خود یہ امکان استعدادی کا معنی. والفرق بینہ و بین الامکان الذاتی، کہ یہاں سے مرحوم علامہ امکان استعدادی اور امکان ماہوی میں فرق بیان کرتے ہیں. پہلا تفاوت جو امکان ذاتی یعنی وہی امکان ماہوی یعنی وہی سلب الضرورتین، وہ اس امکان ذاتی یا امکان ماہوی میں اور امکان استعدادی میں پہلا فرق یہ ہے کہ انشاءاللہ بعد والی فصل میں ہم توضیح بھی دیں گے اس کی. وہ یہ ہے کہ امکان ماہوی ذاتی ایک اعتبار تحلیلی عقلی ہے. اچھا یعنی کیا کہ وضاحت انشاءاللہ بعد والے مرحلے میں آئے گی، لیکن اس کا اجمال یہ ہے کہ امکان ذاتی در حقیقت ماہیت سے انتزاع کرتے ہیں. جب ہم ذات ماہیت کو دیکھتے ہیں نا، ذات ماہیت یعنی جس کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے. ذات ماہیت یعنی جس کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے، دونوں کی نسبت سے بالسویہ ہے. خب ماہیت من حیث ہی اسی طریقے سے کہ اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے. جب اس شے کو ہماری عقل لحاظ کرتی ہے تو وہاں سے ایک امکان کو انتزاع کرتی ہے. اس کا لازمہ امکان ہے جو ذات ماہیت من حیث ہی سے امکان کو ہماری عقل انتزاع کرتی ہے، اس کو امکان ماہوی یا امکان ذاتی کہتے ہیں. اور اسی شے کا نام یہ ہے کہ امکان ماہوی ایک امکان تحلیلی عقلی ہے، اعتباری عقلی ہے. اعتباری عقلی کا معنی یہ نہیں ہے کہ عقل اپنی طرف سے من گھڑت بناتی ہے، نہ. اعتباری تحلیلی عقلی سے مراد یہ ہے کہ ایک واقعیت پر جب ہم دقت کرتے ہیں تو اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے. یعنی یہ اعتباری ہے لیکن نفس الامری ہے. یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ ہماری ذہن ہمارا عقل آ کر خود سے اپنی جانب سے کوئی چیز بنا رہا ہے، نہ. ماہیت کے مقام ذات کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں سے خود بخود آپ امکان ماہوی اور امکان ذاتی کو انتزاع کرتے ہیں، کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اوصاف انتزاعیہ میں سے، یا دوسرے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں یہ محمول من سمیمہ ہے، خود ذات ماہیت سے، سمیم ذات ماہیت سے ہم اس امکان کو انتزاع کرتے ہیں. پس امکان ذاتی ایک اعتبار تحلیلی عقلی ہے. خود عقل انسانی آ کر تحلیلاً اس امکان کو انتزاع کرتی ہے. درست ہے. پس امکان ذاتی محمول من سمیمہ ہے.
لیکن آقا امکان استعدادی ایک صفت وجودی ہے، لہذا امکان استعدادی محمول بالضمیمہ ہے، کہ ان کی وضاحت ہم وجود ذہنی کے باعث میں کر چکے ہیں۔ معمول من سمیمہ یعنی خود ذات سے وہ چیز انتزاع ہو رہی ہے، ذات کے ساتھ کوئی شے انتزاع نہ کرے، خود اس شے سے یہ انتزاع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کسی ضمیمے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ معمول بالضمیمہ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ بذات خود اس شے کو ملاحظہ کرنے سے یہ انتزاع نہیں ہوتا معمول، بلکہ اس شے کے ساتھ کسی اور شے کو ضمیمہ کرتے ہیں، پھر اس ضمیمے کی وجہ سے آپ اس معمول کو انتزاع کرتے ہیں، کہ اس کو کہتے ہیں محمول بالضمیمہ۔ مثلا آپ کہتے ہیں الجسم ابیض، جسم سفید ہے، خوب جو جسم سفید ہے یہ ابیض معمول بالضمیمہ ہے، بذات خود جسم کو لحاظ کرنے سے تو بیاض انتزاع نہیں کر سکتے، جب تک کہ جسم کے ساتھ بیاض کو ضمیمہ نہ کرے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے الجسم ابیض۔ خوب یہ ہو جائے گا معمول بالضمیمہ۔ تو امکان استعدادی ایک صفت وجودی ہے، ایک شے کے اعراض میں سے ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا کیف استعدادی، یہ کیف ہے، یہ عرض ہے، اس شے کے اعراض میں سے ہے۔ خوب جیسے ہی اس شے کے اعراض میں سے ہوگی تو قہرن یہ حالت انضمامی پیدا کرے گی۔ لہذا پہلا فرق جو آپ امکان ماہوی اور امکان استعدادی میں بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امکان ذاتی محمول من سمیمہ ہے، ذات ماہیت سے اس کو انتزاع کرتے ہیں، جبکہ امکان استعدادی محمول بالضمیمہ ہے، خود اس شے سے آپ اس وقت تک اس امکان استعدادی کو انتزاع نہیں کر سکتے جب تک کہ اس شے کے ساتھ کسی اور چیز کو ضمیمہ نہ کریں۔ اچھا، یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، امکان ماہوی ایک اعتباری تحلیلی عقلی ہے، جبکہ امکان استعدادی ایک صفت وجودی ہے، واقعاً ایک صفت وجودی ہے کہ جو اس مستعد کے اندر موجود ہے۔ یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق یہ بھی کہہ سکتے ہیں امکان ذاتی ماہیت من حیث ہیہ سے انتزاع کرتے ہیں، خود ماہیت من حیث ہیہ جس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہے، جبکہ امکان استعدادی کو آپ ماہیت من حیث ہیہ سے انتزاع نہیں کرتے بلکہ ماہیت موجودہ سے انتزاع کرتے ہیں۔ یہ تیسرا فرق ہو جائے گا۔ پس کتنے فرق ہوئے ابھی تک؟ 3 فرق۔ پہلا کہ موضوع امکان ذاتی ماہیت من حیث ہیہ ہے، جبکہ موضوع امکان استعدادی ماہیت موجودہ ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، امکان ذاتی ایک اعتباری تحلیلی عقلی ہے، جبکہ امکان استعدادی ایسے نہیں ہے، بلکہ امکان استعدادی صفت وجودی ہے، اعتباری عقلی نہیں ہے بلکہ صفت وجودی ہے۔ 2۔ تیسرا فرق، امکان ماہوی یا ذاتی محمول من سمیمہ ہے، جبکہ امکان استعدادی معمول بالضمیمہ ہے۔ یہ 3 فرق جو ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ بقایا 2 فرق بھی ہے کہ جن کو بعد میں عبارت میں وہاں تک پہنچے تو پھر اس کو پڑھتے۔ اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں، والفرق بینہ و بین الامکان الذاتی، فرماتے امکان استعدادی اور امکان ذاتی میں فرق یہ ہے کہ ان الامکان الذاتی، یہ جو امکان ذاتی ہے یا اس کو امکان ماہوی بھی کہتے ہیں، کما سیجیء، جیسے کہ بعد والی فصل میں آ رہا ہے، یہ امکان ذاتی اعتبار تحلیلی عقلی، ایک اعتبار تحلیلی عقلی ہے۔ اگر اعتبار تحلیلی عقلی ہے یعنی کیا؟ یعنی عقل اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیتی ہے؟ نہ، عقل جب ماہیت من حیث ہیہ کو مد نظر رکھتی ہے
جب ذات ماہیت کا ملاحظہ کرتی ہے کہ اس کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، تو وہاں سے امکان کو انتزاع کرتی ہے۔ یلحق الماہیت المأخوذۃ من حیث ہی، یہ اعتبار تعلیلی عقلی یا یہ امکان ذاتی اس ماہیت پر ملحق ہوتا ہے، اس ماہیت پر عارض ہوتا ہے کہ جس ماہیت کو آپ من حیث ہی لحاظ کرتے ہیں، جبکہ والامکان الاستعدادی صفت وجودیہ، جبکہ امکان استعدادی ایک صفت وجودی ہے، تلحق الماہیت الموجودۃ، یہ ملحق ہوتا ہے ماہیت موجودہ پر۔ پس فالامکان الذاتی یلحق الماہیت الانسانیت المأخوذۃ من حیث ہی، نتیجتاً امکان ذاتی ملحق ہوتا ہے ماہیت انسانیہ پر کہ جب آپ اس کو من حیث ہی لحاظ کریں، جبکہ والامکان الاستعدادی یلحق النطفۃ الواقعۃ فی مجرا تکون الانسان، جبکہ امکان استعدادی ملحق ہوتا ہے اس نطفے پر کہ جو واقع ہے، کس جگہ پر واقع ہے، فی مجرا تکون الانسان، انسان کے متکون ہونے کے جریان میں، انسان کے متکون ہونے کے مراحل میں، انسان جو متکون ہوتا ہے ان مراحل میں آپ اس نطفہ جو انسانیت کے مراحل میں ہے وہاں پر یہ امکان استعدادی ملحق ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ امکان استعدادی ایک وصف وجودی ہے اور امکان ذاتی ایک اعتبار عقلی ہے، تو علامہ اس کا نتیجہ لے رہے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں پس اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ امکان استعدادی قابل شدت و ضعف ہے، یعنی امکان استعدادی میں تشکیک ہے۔ اگر جو نطفہ ہے اس کے اندر انسان بننے کی جو صلاحیت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن نطفے کے بعد جو علقہ ہے اس علقے کے اندر انسان بننے کی صلاحیت اور زیادہ ہے، اور زیادہ قوی تر ہے۔ پس یہ امکان استعدادی قابل شدت و ضعف ہے، قابل شدت و ضعف ہے یعنی تشکیک رکھتا ہے۔ ایک امکان استعدادی مثلا ایک مرحلے میں ہے لیکن بعد والا مرحلہ اس سے زیادہ شدید تر ہے، اس کے بعد والا مرحلہ اور زیادہ شدید تر ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ امکان استعدادی صفت وجودی ہے، جبکہ امکان ماہوی ایسے نہیں ہے، امکان ذاتی قابل شدت و ضعف نہیں ہے۔ خود کوئی بھی ماہیت ہو جو بھی ممکن ہے ممکن ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ ایک ماہیت ممکنہ امکان ذاتی کے لحاظ سے زیادہ قوی ہو اور دوسری ماہیت ممکنہ امکان ذاتی کے لحاظ سے کم ضعیف ہو، نہ، امکان ذاتی ہے۔ یہ علامہ کی عبارت ہے، دیکھیں۔ وَلِذَا جب ہم نے کہا کہ امکان استعدادی وصف وجودی ہے تو کان الامکان الاستعدادی قابلا لشدت وضعف۔ توجہ کریں، علامہ جو کہہ رہے ہیں کہ امکان استعدادی تشکیکی ہے، اس کے اندر شدت اور ضعف ہے، یہ کہاں سے نتیجہ لے رہے ہیں؟ اس بات سے نتیجہ لے رہے ہیں کہ کیونکہ صفت وجودی ہے، کیونکہ صفت وجودی ہے لہذا قابل شدت و ضعف ہے۔ فَإِمْكَانُ تَحَقُّقِ الْإِنسَانِيَّةِ فِي الْعَلَقَةِ أَقْوَى مِنْهُ فِي النُّطْفَةِ کہ بیان ہے اس کا کیسے؟ مثلا وہ جو علقے کے اندر انسانیت کے تحقق کا امکان ہے وہ قوی تر ہے اس امکان سے کہ جو نطفے کے اندر ہے، جبکہ بخلاف الامکان الذاتی، امکان ذاتی ایسے نہیں ہے۔ فلا شدت ولا ضعف فیہ، اس میں نہ شدت ہے اور نہ ہی ضعف ہے۔ البتہ یہاں پر تعلیقے کے اندر استاد امینی نژاد نے ایک مطلب ذکر کیا ہے، وہ علامہ کے اس بیان پر تھوڑا سا اشکال کرتے ہیں۔ علامہ نے جو کہا نا کہ کیونکہ امکان استعدادی صفت وجودی ہے لہذا تشکیک رکھتا ہے، تو آگا اشکال کرتے ہیں کہ آگا ایک شے کا صفت وجودی ہونا خود اس بات کا تقاضا تو نہیں کرتا کہ حتماً اس میں تشکیک ہو،
یا اس طرف سے امکان ذاتی ایک اعتبار عقلی ہے، تو علامہ نے کہا پس اس میں تشکیک نہیں ہے۔ وہاں پر بھی استاد کہتے ہیں کہ بابا ایک شے کا اعتبار عقلی ہونا اس کا لازمہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ قابل تشکیک نہ ہو، بلکہ امکان استعدادی تشکیک رکھتا ہے، امکان ذاتی تشکیک نہیں رکھتا، لیکن اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ صفت وجودی ہے اور یہ اعتبار عقلی ہے، نہ، دونوں کی طبیعت اس طریقے کی ہے، خود طبیعت اس طریقے کی ہے کہ امکان استعدادی ایک ہویت ذو مراتب ہے، جبکہ امکان ماہوی اس طریقے سے نہیں ہے۔ علیٰ مہم بات یہ ہے کہ یہ چوتھا فرق ہو جائے گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بابا امکان استعدادی قابل شدت و ضعف ہے، یعنی تشکیکی ہے، جبکہ امکان ذاتی تشکیکی نہیں ہے، قابل شدت و ضعف نہیں ہے۔ یہ چوتھا فرق۔ اور اسی طریقے سے پانچواں فرق یہ بھی آپ قرار دے سکتے ہیں کہ امکان استعدادی ممکن سے زائل ہو سکتا ہے، جبکہ امکان ذاتی ماہیت سے کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتا۔ مثلا جو مستعد ہے نطفہ، اس کے اندر امکان استعدادی ہے انسان کا، لیکن نطفہ جب انسان کے مرحلے تک پہنچ جائے گا تو اب جب انسان ہوا تو امکان استعدادی انسان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصل شے اور اس کی استعداد دونوں قابل جمع نہیں ہے۔ مستعد جب مستعد اللہ کے مرحلے تک پہنچ جائے گا تو امکان استعدادی ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، جبکہ امکان ماہوی ایسے نہیں ہے، کیونکہ وہ ماہیت کا لازمہ ہے، جب تک ماہیت ہے یہ امکان اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ پانچواں فرق۔ ولذا، اور علامہ اس بات کو بھی اسی چیز کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ صفت وجودی ہے قابل زوال ہے، اور کیونکہ وہ اعتبار عقلی ہے لہذا قابل زوال نہیں۔ تو خوب یہ بھی تفریق کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، جیسے کہ استاد امینی نجات کہہ رہے بابا ایک شے کا صفت وجودی ہونا اس کا لازمہ یہ تھوڑی ہے کہ قابل زوال ہے، بلکہ اس کا قابل زوال ہونا اس وجہ سے کہ استعداد خود مستعد اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جب مستعد اللہ آ گیا تو پھر استعداد نہیں رہتی۔ خب استعداد کے زائل ہونے کا سبب یہ ہے نہیں کہ اس وجہ سے کہ صفت وجودی ہے لہذا قابل زوال ہے۔ خوب یہ تھوڑا سا مواخذہ مرحوم علامہ کی عبارت پر کہ جو استاد امینی نجات کی جانب سے ولذا، دیکھیں ولذا اسی پر علامہ جو ہے وہ کیا مترتب کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ امکان استعدادی صفت وجودی ہے، کان الامکان الاستعدادی یقبل الزوال عن الممکن، امکان استعدادی قابل زوال ہے ممکن سے، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ صفت وجودی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، صفت وجودی کی وجہ سے قابل زوال تھوڑی ہے، بلکہ استعداد مستعد اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے قابل زوال ہے۔ فَإِنَّ الْإِسْتِعْدَادَ يَزُولُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمُسْتَعَدِّ لَهُ بِالْفِعْلِ، جب مستعد اللہ بالفعل متحقق ہو جائے گا تو استعداد زائل ہو جائے گی، بخلاف الامکان الذاتی، جبکہ امکان ذاتی ایسے نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَازِمُ الْمَاہِیَّةِ، یہ امکان ذاتی ماہیت کا لازمہ ہے، هُوَ مَعَهَا حَيْثُ مَا تَحَقَّقَتْ، یہ امکان ذاتی اسی کے ساتھ ہوگا جہاں جہاں پر یہ متحقق ہو، ماہیت جہاں جہاں پر ہوگی یہ امکان ذاتی بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ وَلِذَا أَيْضًا، ایک اور فرق یہاں پر جو مرحوم علامہ ذکر کر رہے ہیں، ایک اور فرق وہ یہ ہے کہ آغا امکان استعدادی کہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ محل وہ مادہ ہے بالمعنی الاعم، مادہ بالمعنی الاعم یعنی چاہے مادہ اولا چاہے مادہ ثانیہ، درست ہے، کیا اللہ اس کی تفصیلی وضاحت چھٹے مرحلے میں ذکر کریں گے کہ امکان استعدادی کا محل کیا ہے، وہ مادہ ہے۔ اچھا، جب یہ امکان استعدادی اس محل پر آتا ہے تو ممکن مستعد اللہ تعین پیدا کرتا ہے،
بھائی اس نطفے میں جب امکان استعدادی آیا تو اس نطفے سے فقط انسان بنے گا، گدھا نہیں بنے گا، گھوڑا نہیں بنے گا. یہ جو مستعد اللہ کو متعین کرتا ہے یہ امکان استعدادی ہے. درست ہے. جبکہ امکان ذاتی ایسے نہیں ہے. امکان ذاتی تعین تھوڑی پیدا کرتا ہے. امکان ذاتی فقط کہتا ہے کہ وجود اور عدم کی نسبت برابر ہے، بالسویہ ہے. اما یہ کون سی چیز میں موجود ہوگا، خوب یہ دیکھے امکان ذاتی سے مشخص نہیں ہوگا. ولذا اور اسی وجہ سے کہ یہ کیا ہے، صفت وجودی ہے. کان الامکان الاستعدادیو، فرماتے ہیں کہ امکان استعدادی کہ وہ محلہ المادۃ بالمعنی الاعم، کہ امکان استعدادی کا جو محل ہے وہ مادہ بالمعنی الاعم ہے. اعلی مادہ بالمعنی الاخص حیول اولا کو کہتے ہیں، لیکن مادہ بالمعنی الاعم حیول اولا، مادہ ثانیہ، حتیٰ کہ بدن انسانی جو نفس انسانی کے لیے مادے کی حیثیت رکھتا ہے اس کو بھی شامل ہے، کہ تفصیلات انشاءاللہ اس کی چھٹے مرحلے میں آئیں گے. وَلِذَا أَيْضًا كَانَ الْإِمْكَانُ الْإِسْتِعْدَادِيُّ يَتَعَيَّنُ مَعَهُ الْمُمْكِنُ الْمُسْتَعَدُّ لَهُ. خوب اس امکان استعدادی کے ساتھ ممکن مستعد لا تعین پیدا کرتا ہے کہ اس نطفے سے کیا وجود میں آئے گا. تعین اس امکان استعدادی کی وجہ سے ہے. کل انسانیہ التی تستعد لها المادہ، جیسے مثلا انسانیت کہ یہ نطفہ جو مادہ ہے مستعد ہے انسانیت کے لیے. یہ تعین انسانیت کا کہاں سے آیا؟ اس امکان استعدادی کی وجہ سے. وگرنہ مادہ تو اعم ہے، خوب ہر قسم کی فعلیت کی نسبت سے برابر ہے، لیکن ہر مادے کے اندر ایک خاص فعلیت کیوں آتی ہے؟ یہ خاص فعلیت اس امکان استعدادی کی وجہ سے ہے. بخلاف الامکان ذاتی، برخلاف امکان ذاتی کہ الذی فی الماہیہ، وہ امکان ذاتی کی جو ماہیت میں، فإنہ لا یتعین معہ لہا الوجود او العدم. اس امکان ذاتی کی وجہ سے ماہیت کے لیے تعین پیدا نہیں ہوتا، وجود کا یا عدم کا، نہ بالسویہ اور برابر ہے. آگا یہاں پر پس ہمارے سامنے کیا ہو گیا؟ ہمارے سامنے 5 یا 6 فرق آ گئے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. پہلا فرق یہ عرض کیا کہ امکان ماہوی ایک اعتبار عقلی ہے، جبکہ امکان استعدادی صفت وجودی ہے. دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ امکان استعدادی کا موضوع ماہیت من حیث ہی ہے، جبکہ امکان استعدادی کا موضوع کیا ہے؟ ماہیت موجودہ ہے. تیسرا فرق یہ بیان کیا کہ امکان ذاتی محمولات من سمیمہ میں سے ہے، جبکہ امکان استعدادی محمول بالضمیمہ میں سے ہے. چوتھا فرق یہ بیان کیا کہ امکان استعدادی قابل شدت و ضعف ہے، یعنی اس میں تشکیک ہے، جبکہ امکان ذاتی میں یہ تشکیک نہیں ہے، وہ قابل شدت و ضعف نہیں ہے. پانچواں فرق یہ بیان کیا کہ امکان استعدادی قابل زوال ہے، جبکہ امکان ذاتی قابل زوال نہیں ہے. چھٹا فرق یہ بیان کیا کہ امکان استعدادی کے ذریعے سے ممکن مستعد لا تعین پیدا کرتا ہے، جبکہ امکان ذاتی کے ذریعے سے ماہیت ممکنہ متعین نہیں ہوتی. اور ساتواں فرق جو اسی جگہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امکان ذاتی ہمیشہ حالت السویہ پر ہوتا ہے، برابر برابر ہوتا ہے، جبکہ امکان استعدادی میں بابا رجحان پیدا ہوتا ہے. امکان استعدادی میں مستعد لا کے وجود کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. یہ 7 فرق جو علامہ کی عبارات سے نکالے جا سکتے ہیں. آخر میں ایک نقطہ مرحوم علامہ امکان استعدادی اور امکان وقوعی میں فرق بیان کرتے ہیں. اگر امکان استعدادی مخصوص ہے عالم مادیات کے ساتھ، جبکہ امکان وقوعی اعم ہے مورد کے لحاظ سے، مادیات میں بھی ہو سکتا ہے، مجردات میں بھی ہو سکتا ہے. والفرق بین الامکان الاستعدادی والوقوعی ان الاستعدادی انما یکون فی المادیات. اگر امکان استعدادی فقط مادیات میں ہوتا ہے، جبکہ وقوعی اعم موردن، مورد کے لحاظ سے اعم ہے، عالم مادیات میں بھی ہو سکتا ہے، مجردات میں بھی ہو سکتا ہے. امکان وقوعی یعنی جس کے فرض وقوع سے محال لازم نہ ہے، چاہے وہ عالم مادہ ہو یا چاہے عالم مجردات ہو.
جبکہ امکان استعدادی فقط اور فقط مخصوص عالم مادیات کے ساتھ۔ خوب اس طریقے سے خداوند منان کے فضل و کرم سے چھٹی فصل ہماری تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔